الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کے بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں بآواز بلند الشریف اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ وعلیہم اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے کلمے جیسی عظیم دولت ہمیں عطا فرمائی اور ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ میں داخل فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت کافروں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، وہ لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ لوگ جنہوں نے رب کو ایک نہیں مانا، وہ لوگ جو شرک و بدعت میں پھنسے رہے، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے رہے، وہ لوگ جو آتش پرستی کرتے رہے، جو آتش پرست ہوئے، آگ کی پوجا شروع کر دی، وہ لوگ جو درختوں کی پوجا شروع کر دی، وہ لوگ جو سورج اور چاند اور ستارے اور سمندروں کی پوجا شروع کر دی، ان کے متعلق ارشاد فرماتا ہے یہ کافر، یہ مشرک، کہ جب فیصلے کیے جائیں گے اعمال کے اور اہل جنت کو جنت نوازا جائے گا، اہل جنت کو جنت تحفے میں دیا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس نے رب کو ایک مانا تھا، اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اور کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری تھی، پوری زندگی اس نے اللہ اور اس کے مرضی کے مطابق گزاری تھی، پوری زندگی اس نے عبادت کیا تھا، پوری زندگی اس نے عبدیت کا جو ہے کہ وہ اظہار کیا تھا، پوری زندگی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہا تھا، پوری زندگی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے دنیا میں میرے مطابق زندگی گزاری ہے، تو نے دنیا میں میری عبادت کی ہے، تو نے دنیا میں میرے مطابق تو نے دنیا کا راستہ اختیار کیا ہے، آخرت کا راستہ اختیار کیا ہے، تو آج میرے طرف سے تیرے لیے جنت کا انعام موجود ہے۔ جنت کا انعام ان مسلمانوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارے، کلمہ پڑھا اور ایمان میں داخل ہوئے۔ مگر ان کافروں کے بارے میں جس نے اللہ کا انکار کیا، رسول اللہ کے نبوت کا انکار کیا،
جس نے اللہ کو ایک نہیں مانا، اسے اپنا حقیقی رب نہیں مانا، الگ الگ معبود بنا لیے اور اس معبود سے اپنی منچاہی چیزوں کو مانگنا شروع کر دیا، ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کہے گا، ارشاد فرما رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، یہ جو کافر لوگ ہیں انہیں جماعتوں میں گروہ در گروہ ہٹایا جائے گا جہنم کے طرف۔ اللہ اکبر کہیے۔ جیسے جہنم کی ہولناکی تصور بھی نہیں کر سکتے آپ کہ جہنم میں اللہ کا عذاب کس قدر ہے، جہنم کے کتنے طبقات ہیں۔ جیسے جنت کے طبقات ہیں نا، اعمال کی وجہ سے آپ کے اعمال جس کیٹیگری کے ہوں گے جنت کا طبقہ بھی ویسے ہی ملے گا آپ کو، درجے ہوں گے جنت میں، فرسٹ درجہ، سیکنڈ درجہ، تھرڈ درجہ، فورتھ درجہ، ففتھ درجہ، یہ سارے درجات ہیں آپ کے اعمال کی وجہ سے جنت میں۔ جو صرف کلمہ پڑھا اور ایمان کی دولت مل گئی، عبادت سے محروم رہا، جہنم میں اللہ بھیجے گا، پہلے اپنے جرم کا بھگتان بھگتے گا، پہلے سزا کاٹے گا، پھر جنت میں آئے گا، پہلے درجے میں رہے گا، جنرل باگی میں رہے گا، سمجھ رہے نا، پہلے درجے میں رہے گا۔ مگر اس میں وہ بھی ہوں گے جو ایمان بھی لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کیے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ پورے کے پورے انسان خسارے میں ہیں، خسارہ ان کا مقدر ہے سوائے ان کے، یعنی تمام انسان خسارے میں، جتنے بھی انسان ہیں سب خسارے میں ہیں، سب گھاٹے میں ہیں، سب نقصان میں ہیں، سوائے اس جماعت کے الا الذین آمنوا، جو ایمان میں داخل ہو گئے۔ وہ انسان جو کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو گئے اور صرف داخل نہیں ہوئے، صرف بائی برتھ مسلمان نہیں ہوئے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، ذکر کیے، فکر کیے، نماز پڑھے، عبادت کیے، صدقات کیے، خیرات کیے، اعمال صالحہ کیے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ یہی ایسے لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، یہی یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہم نے دنیا حاصل کر لی، ہم کامیاب ہیں، ہم نے بڑے بڑے مکانات بنا لیے، ہم کامیاب ہیں، ہم نے بینک بیلنس کر لیا، ہم کامیاب ہیں، ہمارے پاس 100 بیگھہ زمین ہے تو ہم کامیاب ہیں، ہمارے پاس 10 دکانیں ہیں تو ہم کامیاب ہیں، ہمارے بچے گورنمنٹ جاب میں ہیں تو باپ کہے گا ہم کامیاب ہیں، ہمارے بچے جو ہے کہ فلاں سکسیسفل جگہ میں ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہیں، ہمارے بچے سعودی دبئی میں رہ رہے ہیں اور مہینے کا لاکھوں کما رہے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ اللہ نے کہا کامیاب وہ نہیں ہیں جو دنیا حاصل کر چکے ہیں، فقط دنیا حاصل کرنے والے کامیاب نہیں ہیں، کامیاب وہ ہیں جنہوں نے دین کے بدلے دنیا کو ٹھکرایا ہے، دنیا کے بدلے دین کو خریدا ہے اور اپنے آخرت کو سنوارا ہے، وہ حقیقی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ انعام ایسے لوگوں کے لیے رکھے گا تو وہ ہیں جو عمل کیے اعمال صالحہ، تو اعمال صالحہ کی بنیاد پر کامیابی کی ڈگری دے رہا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ۔ کامیابی کی ڈگری کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، کہ کامیاب تو وہی ہیں جو نیک اعمال کیے۔ اب نیک اعمال کون کر رہا ہے؟ نیک اعمال کے بارے میں تصور نہیں، ہم نے ایک ڈیٹ بنا لیا ہے نیک اعمال کے لیے، 12 مہینہ میں 1 مہینہ فکس کر دیا نیک اعمال کے لیے، اور 11 مہینہ خرافات شروع، 11 مہینہ فتنہ شروع، 11 مہینہ ظلم و زیادتی شروع، 11 مہینہ لوگوں کا مال غصب کرنے میں جٹ گئے، 11 مہینہ جو ہے کہ مکمل دنیا کے اندر فتنہ، فساد، جرائم کا ارتکاب کرتے رہے، صحیح سے نہ رہے اور نہ صحیح سے کسی کو رہنے دیے۔ اب جب 1 مہینہ رمضان ابھی آنے والا ہے، جب 1 مہینہ آئے گا رمضان کا چاند نظر آئے گا، تورت ایسا توبہ، ایسی توبہ کر کے مسجد میں داخل ہوں گے، ایسا لگے گا کہ 11 مہینے کا جو عبادت گزار ہے اس کو بھی یہ پھیل کر دیا،
11 مہینہ جس نے اس دری کو سنبھالا ہے، اپنے سجدے کی رونق سے اس کو رونق بخشی ہے، اپنے سجدے کے نور سے اس دری کو چمکایا ہے، اس کی بھی وہ اہمیت نہیں لیتا، اس کو بھی نہیں لگاتا ارے آپ کیا سائڈ رہیے، فرسٹ صف میں آ کر کے دم جگہ بنائے گا۔ پہلی صف میں تھے وہ ہمیشہ 11 مہینے پیچھے تھے، وہ 11 مہینہ پیچھے۔ رمضان میں فرسٹ صف کے لیے لڑائی ہوگی، یہ میری جگہ ہے، اب استنجا بھی جا رہا ہے تو رومال رکھ کے جا رہا ہے، آپ خود سے چلے آئے ہیں فرسٹ صف میں، اور جن کو آپ نے پیچھے کیا ہے 11 مہینے والے کو، حقیقت میں جنت میں سب سے پہلا صف تو انہی کا ہوگا، پہلا صف ان کا ہوگا جو 11 مہینے اس مسجد کو رونق بخشی ہے اپنے سجدے سے، اس مسجد کو رونق بخشی ہے اپنی عبادت سے۔ وہ ہیں اللہ کے مقرب، وہ ہے اللہ کے جو کہ پسندیدہ جماعت، وہ ہے اللہ کا محبوب بندہ جو ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے، دنیا کے کاموں میں بھی لگا ہے، دکانوں میں بھی بیٹھ رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، بزنس بھی کر رہا ہے، جاب بھی کر رہا ہے، مگر جو مؤذن نے اذان دیا اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ، اس کے ذہن میں فوراً اللہ کی کبریائی آتی ہے، اللہ کا بڑا پن آتا ہے، وہ اپنے کاروبار کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ یہ کاروبار جو میں کر رہا ہوں اسی رب کا دین ہے جس کی آواز گونج رہی ہے کانوں میں، اسی رب کا دین ہے، وہ چاہے تو چھین لے، وہ چاہے تو غریب بنا دے، وہ چاہے تو مفلس بنا دے، وہ چاہے تو پل بھر میں آپ کی دکانیں، آپ کے کاروبار، آپ کے گھروں کو برباد کر دے، اور وہ چاہے تو چند لمحے میں آپ کو آباد کر دے۔ وہ رب ہے، اس کی آواز جب کانوں سے گونجے، مسلمانوں کا حق یہ ہے کہ اس کے نام پر لبیک کہتے ہوئے کاروبار کو چھوڑ کر کے مسجد کا رخ کرے اور اپنے سجدوں سے مسجد کو رونق بخشے۔ یہ ہے عبدیت، وہ معبود ہے ہمارا، ہم عبد ہیں اس کے، وہ معبود ہے ہمارا، وہ مالک ہے ہمارا، ہم بندے ہیں اس کے، وہ مالک ہے ہمارا، ہم غلام ہیں اس کے۔ غلام کا تقاضا یہ ہے کہ جب مالک کا نام سنے تو مالک کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ کیسے بندے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا حاصل کر لی تو ہم بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں، اور رمضان میں 1 مہینہ میں جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی جنت بہت سستی ہے اکارڈنگ ٹو یو، آپ کے اعتبار سے جنت بہت سستی ہے کہ 1 مہینہ آئے، ٹپ ٹپ مارا، نکل گئے، کونا میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیا، تسبیح پڑھ لی 1 مہینہ اور جنت خرید لیا۔ تو آپ سے بڑے بے وقوف تو وہ لوگ ہیں جو 11 مہینہ لگے ہوئے مسجد میں، 12 مہینہ آ رہے ہیں مسجد میں، وہ بے وقوفی نہ ہیں، کاروبار چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ کر کے 5 وقت پابندی سے آنا بہت بڑی بات ہے۔ مسجد میں 5 وقت آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، وہ اس دنیا کے فتنے میں، اس دنیا کے جال میں پھنسے نہیں ہیں، دنیا میں اس لیے رہ رہے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں رہنے کا حکم دیا ہے، اپنی فیملی کو پالنے کا حکم دیا ہے، فرض کیا ہے، ذمہ داری رسپانسبلٹی عائد کی ہے۔ تو دنیا میں رہیں گے تو کاروبار تو ہوگا ہی، دنیا میں رہیں گے تو تجارت تو کریں گے ہی، ورنہ کھانا کہاں سے آئے گا۔ بعض لوگ توکل اللہ کا مطلب سمجھتے ہیں گھر میں بیٹھ کے اللہ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ گھر میں ٹپکا دے گا، نہیں۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اللہ تعالیٰ آواز دے اور ندا آئے اللہ کی طرف سے نماز کے لیے پکارا جائے تو مسجد کا رخ کرو، دوڑو، کاروبار کو بند کرو، اور جب نماز کمپلیٹ ہو جائے تو فانتشروا فی الارض، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کاروبار کرنا اللہ کا حکم ہے، دنیا کا مال کمانا اللہ کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا کا مال کمائیے گا تو آپ کافر ہو جائیے گا، دنیا کا مال کمائیے گا تو آپ جو ہے کہ گھاٹے میں ہیں، دنیا کا مال کمائیے گا تو آپ پکے دنیا دار ہیں، نہیں۔ اللہ نے کہا فانتشروا فی الارض، اے میرے بندے تم نے نماز پڑھ لی، میں نے تمہاری نماز قبول بھی کر دی، اے میرے بندے تو نے میرا نام سن کر کے مسجد کا رخ کیا تھا،
تو نے میرے نام پر لبیک کہا تھا، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا مالک ہوں، تجھے مالک کا کتنا فکر ہے، تو مالک کا کتنا خیال کر رہا ہے کہ میرے نام پر تم نے دکان کو بند کر دیا، میرے نام پر تم نے کاروبار چھوڑ دیا اور تم مسجد آ گئے ہو۔ اے میرے بندے، تمہارا آنا بھی قبول، اپنی دکان سے مسجد آنا بھی قبول، ایک ایک قدم پر میں نے نیکیوں کی بارش کر دی تم پر۔ اے میرے بندے سنو، ادھر آؤ، تمہاری نماز بھی قبول، تمہارا سجدہ بھی قبول، تمہارا رکوع بھی قبول، تمہارا قاعدہ میں بیٹھنا اور قیام کرنا یہ بھی قبول، تمہاری دعائیں کرنا بھی قبول۔ اے میرے بندو، اب ہو گیا، اب ہو گیا، اب یہاں سے جاؤ، فارغ ہو گئے تم نماز سے، اب یہاں سے جاؤ، اپنے بچوں کا بھی خیال کر لو، اپنی فیملی کا بھی خیال کر لو۔ فانتشروا فی الارض، زمین پر پھیل جاؤ۔ انتشرا کے معنی آتے ہیں پھیلنا، اللہ نے حکم دیا فانتشروا، پھیلو زمین پر۔ کیوں؟ اے پروردگار، زمین پر کیوں پھیل جائیں، کیوں بکھرے زمین پر؟ تو اللہ کہے گا کیا کاروبار نہیں کرنا، دکان میں نہیں بیٹھنی ہے؟ اب کسی کی دکان فلاں جگہ ہے ساؤتھ میں تو وہ ساؤتھ کا رخ کرے گا، کسی کی دکان جنوب میں ہے وہ جنوب کا رخ کرے گا، شمال کا رخ کرے گا، مشرق مغرب کا رخ کرے گا۔ تو ہر لوگ نماز پڑھنے کے بعد چہار جانب پھیلیں گے، تو یہی تو ہے فانتشروا فی الارض، زمین پر پھیل جاؤ، اپنی اپنی دکانوں کا رخ کرو، اپنے اپنے کام کا رخ کرو، جاؤ، تم نے میری عبادت کر لی ہے، اب اپنی فیملی کا بھی خیال کرو۔ یہ ہے اصل دنیا۔ اسی لیے ہم نماز میں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت آخر میں ذکر ہوا، یعنی پہلے دنیا بہتر ہو جائے۔ ربنا آتنا، اے پروردگار ہمیں عطا کر، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں ہمیں خیر عطا کر دے، ہماری دنیا اچھی بنا دے، تاکہ ہم دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، ہمیں محتاج نہ بنا، ہمیں مفلس نہ بنا کہ کسی کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ جائے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے دونوں ہاتھ سلامت رکھے ہیں، اللہ نے پیر کو سلامت رکھا ہے، اور اللہ نے ہمیں طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ ہم دنیا کما سکتے ہیں، مگر دنیا کمانا ہے اور دنیا کے ساتھ ساتھ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کو بھی حسن بنانا ہے، آخرت کو بھی اچھا بنانا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ اس لیے جب مؤذن اذان دے تو مسجد کا رخ کرنا ہے، مسجد کا رخ کرنا، آخرت کو سنوارنا، اور فانتشروا فی الارض پر عمل کرنا، دنیا کو سنوارنا ہے نا، دونوں چیزیں۔ اسلام اعتدال کا نام ہے، اسلام اعتدال کا نام ہے۔ انسان میں آپ سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سب چھوڑ دو، سارا کاروبار چھوڑ دو، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور چلے جاؤ پہاڑ پہ، اب تمہاری بیوی تمہارے بچے کوئی اور سنبھالے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے۔ کیا ہے یہ؟ رہبانیت۔ اور رہبانیت یہود و نصارہ اختیار کرتے تھے کہ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے فیملی کی، اس کا بوجھ سر پہ نہیں اٹھا رہے ہیں، فیملی کو نہیں پال رہے ہیں، اس کے پیٹ میں اناج نہیں دے رہے ہیں، سب چھوڑ کر کے اللہ اللہ کرنے کے لیے چلے گئے جنگل میں، پہاڑ پہ۔ وہ صوفیاء کرام کی بات الگ ہے، وہاں تک آپ پہنچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اگر جا رہے ہیں تو وہ انتظام بھی کر رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے، پر آپ اور ہم الگ ہیں، ہمارا معاملہ بہت الگ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ذمہ داری ہے فانتشروا فی الارض، عبادت کے بعد کاروبار میں بھی اچھا ہوں ہم، تاکہ ہمارا اکنامکلی پاور مضبوط ہو جائے، ہم معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں، تاکہ دیگر مذاہب کے لوگ میرا ایمان کا سودا نہ کر پائیں۔ جب پیٹ میں بھوک لگے گی اور جب اناج نہیں ہوگا تو ایمان کو بیچنے میں ٹائم نہیں لگے گا، لوگ بیچ بھی رہے ہیں۔ جس کا کاروبار بند ہو گیا تو کاروبار کھول کے بیٹھ گیا، دھندا کھول کے بیٹھ گیا، ایسا بیوقوف بنانے والا دھندا۔ تو بیوقوف بنانے والا دھندا کیوں بنایا بھائی؟ اس نے پیٹ کا معاملہ ہے، اور سارا معاملہ پیٹ پہ ہو رہا ہے۔ ابھی پیٹ کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کہہ رہے ہیں، پیٹ کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ لگا رہے ہیں، پیٹ کا معاملہ ہے۔ جس دن علماء درست ہو جائے نا،
سب سے بڑی گڑبڑی علماء کی ہے. یہ عام جنتا تو کچھ جانتی نہیں ہے. مولوی جدھر ہکائے گا ادھر ہانک جائیں گے اور سوچے سمجھیں گے بھی نہیں. اس پر فتویٰ لگاؤ کفر کا، سارے لوگ لگا دیے. ارے تحقیق بھی تو کر لو، فتویٰ کیوں، کس وجہ سے، جرائم کیا ہیں اس کے، کفر کے وہ کیا وجوہات ہیں جو اس پر عائد ہوتے ہیں. کوئی تحقیق نہیں، مولوی نے کہا لگا دیا. حدیث میں آیا ہے اگر آپ نے کسی کو کافر کہا ہے اور حقیقت میں وہ کافر نہیں ہے، حدیث میں ہے، تو یاد رکھیں آپ کے کافر بولنے پر وہ کفر آپ تک لوٹ جائے گا اور آپ خود کافر ہو جائیں گے. آپ خود کافر ہو جائیں گے اگر وہ کافر نہیں ہے. یہ احتیاط کہاں ہے؟ ہم دھڑلے سے فتویٰ لگا دیتے فلاں کافر ہے. پتہ چلا اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ پکا مومن ہے اور اللہ نے ایک عروج عطا کیا ہے اپنی بارگاہ میں اور اللہ نے اس کی عبادتوں کو، اس کے کلمے کو قبول فرما لیا ہے، اب آپ اپنا کیا کریں گے؟ چونکہ حدیث میں آیا کفر لوٹ جائے گا. آپ نے کسی کو کافر کہا، اگر وہ کافر نہیں ہے تو آپ کے کافر کہنے کی وجہ سے وہ کفر آپ تک لوٹے گا اور آپ کافر ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. کتنے مسلمان ہیں جو دوسروں کو کافر کہہ کے خود کافر ہو گئے، ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے، ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے، وہ کافر ہو گئے. چلیں دوسرے پر فتویٰ لگانے. یاد رکھیں کون کافر ہے اور کون مومن ہے یہ رب جانتا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے. کافر ہے تو اس کا مواخذہ ہوگا اور مومن ہے تو نوازا جائے گا، مومن ہے تو نوازا جائے گا. اب آپ اپنا ٹھکانہ دیکھیں نا کہ آپ کس لسٹ میں آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام، اولیاء اللہ خاموش رہتے ہیں، فتویٰ نہیں لگاتے. کبھی سنا ہے 1300 سال میں کسی صوفی نے کسی پر فتویٰ لگا دیا؟ اور مولوی کا کام ہے فتویٰ لگانا. مولوی کو اور کوئی کام نہیں ہے کیونکہ علم معرفت تو ہے نہیں. خشک مولوی جو ہے، میں خشک مولوی کی بات کر رہا ہوں، میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا جو علماء ربانیین ہیں. ان علماء کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں جس کے بارے میں قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی جماعت علماء کی ہے. یہ علماء کون ہیں؟ یہ علماء سو نہیں ہیں، یہ علماء ربانیین ہیں جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ لوگوں کی وجہ سے جملے نہیں بدلتے، وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے فتویٰ نہیں لگاتے، وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کسی کو بدعت اور کسی کو کافر اور کسی کو مشرک نہیں بناتے. ان کا ہر وقت معاملہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے اور آخرت میں جواب دینے کا خوف ہوتا ہے. اگر ہم نے یہ جملہ اپنی تقریر میں کہہ دیا مواخذہ ہوگا. سب سے زیادہ پکڑ میں مقرر آئیں گے. آسان نہیں ہے خطابت کرنا کیونکہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں آڈینس کے درمیان نوٹ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. اے مولوی کیا کہا تھا تم نے جمعہ میں، تقریر کیا کی تھی تم نے عوام کے سامنے، جلسہ لگایا گیا تھا، سجایا گیا تھا پھول سے، اور تم کرسی پر بیٹھ کر کے کیا اناپ شناپ بک رہے تھے. نوٹ ہو رہا ہے. کما لو جتنا کمانا ہے، دنیا لے لو جتنا نذرانہ لینا ہے، 40,000 50,000 60,000 فکس. کتنے سارے ریکارڈنگ آ رہے ہیں، فکس کر کے لوگ جلسہ میں جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے. اور آپ جیسے لوگ سادہ مسلمان، آپ لوگوں کو تو عقل آنی چاہیے. ان پیشاوروں کو جو آپ لوگ جلسوں میں بلاتے ہیں اور اماؤنٹ فکس ہوتا ہے ان ناتخواں کا، یہ سب پیشاور ہیں، یہ نبی کے ناتخواں نہیں. یاد رکھیے گا آپ کی بھی پکڑ ہوگی، آپ نے جو رقم ان کے اوپر خرچ کیا ہے ان بازاروں ناتخواں کے اوپر اور ان پیشاور مقرر کے اوپر جو آپ نے رقم لگائی نا، چندہ دیا ہے. فلاں حضرت آ رہے ہیں، کہا ہے آپ کے علاقے میں حضرت نہیں ہے، آپ کے علاقے میں امام نہیں ہے جو آپ کو دین کی بات سکھا رہا ہے. آپ کو سیکھنا اکھنا نہیں ہے، آپ کو تو جلسے میں ہنگامہ اور ہلڑ بازی کرنا ہے. واہ واہ کیا بات ہے، سمجھے کچھ نہیں، کیا بات ہے پہلے کہہ دیے. وہ تو آ رہا ہے آپ کو بیوقوف بنا کے بزنس کر رہا ہے اور آپ بن بھی رہے ہیں. آپ کے گھر میں آیا 5,000 روپیہ، کیوں؟ کیونکہ ایک ناتخواں تو 40,000 لے رہا ہے اور ایک مقرر جو ہے وہ 20,000 لے رہا ہے. پہلے سے اماؤنٹ آپ اگر بغیر بولے آپ نذرانے کے طور پر 1,00,000 دے دیں، کوئی بات نہیں. بغیر مانگے نذرانے میں 1,00,000 دے دیں، کوئی بات نہیں. اس کا لینا بھی قبول اور آپ کا دینا بھی قبول. مگر اگر مانگ کر اس نے 1,000 بھی لے لیا آپ سے، 1,00,000 تو دور کی بات،
مانگنے کی وجہ سے اس نے دین بیچا ہے، اس نے قرآن و حدیث کی تعلیمات بیچا ہے، اس نے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ سے مطالبہ کیا ہے، اور آپ رقم دے رہے ہیں، فکس اماؤنٹ دے رہے ہیں وہ جو مانگ رہا ہے۔ یاد رکھیں آپ کا دینا جو آپ دے رہے ہیں اس کا بھی مواخذہ ہوگا، اب وہ لے رہا ہے اس کی پکڑ تو ہوگی، پتہ چلوے کرے گا کہ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے دل میں کہ مرنا بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب بھی دینی ہے۔ اللہ کہے گا تم نے عالم بنے تھے، دنیا میں علم حاصل کیا تھا، کیوں؟ وہ کہے گا اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے علم دین اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے مقرر کہیں، لوگ تجھے مفتی کہیں، لوگ تجھے بڑا جانکار کہیں۔ تو نے لوگوں کے لیے لقب لینے کے لیے، لوگوں کے مابین القابات حاصل کرنے کے لیے، اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنی تعریفات لوٹنے کے لیے تو نے دین کا علم حاصل کیا تھا۔ تو جس مقصد سے حاصل کیا تھا ہم نے دنیا میں وہ مقصد پوری کر دی ہے، اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جانا ہے وہاں، آپ کھول لیجئے، ایسے پیشور مولویوں کو بلانا بند کیجئے۔ اگر آپ درست ہو جائیں گے پورا سماج درست ہو جائے گا۔ ان مولویوں کا پیٹ چل رہا ہے آپ کی رقم سے، اندر کچھ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اندر کچھ نہیں ہے۔ اگر ان سے اسٹیج چھین لیا جائے، بخدا بتا رہا ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ، ان پیشور خطیب سے اور ان پیشور نعت خواں سے جو آپ کو ایموشنل کر کے نعت خوانی کر رہے ہیں اور اپنا دھندا بنا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر نعت پڑھ رہے ہیں، یہ بول کر کے بیوقوف بنا رہے ہیں اور فکس اماؤنٹ لے رہے ہیں، آپ سے طے کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا یہ ساری رقمیں ان کے لیے حرام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بھی ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے آپ کو پکا اعلیٰ حضرت کا جو ہے کہ وہ پیروکار سمجھتے ہیں؟ کہاں گئے؟ جھوٹ بولتے ہو تم، فتاوی رضویہ کے خلاف کر رہے ہو تم۔ فتاوی رضویہ پر عمل تو ہمارا ہے، فتاوی رضویہ پر عمل ہمارا ہے، مگر ہم اعلیٰ حضرت کا نام لے کے پیٹ نہیں چلاتے، ہم اعلیٰ حضرت کا نام لے کے پیٹ نہیں چلاتے۔ اعلیٰ حضرت کو وہاں پر ہم مہر بنا کر کے اور دلیل بنا کر کے پیش کرتے ہیں جہاں مخالف اپنی دلائل دینے سے پریشان ہوتے ہیں۔ ہم وہ ہیں، اعلیٰ حضرت کے تراجم اور ان کی تفسیروں سے حوالہ دینے والے تو ہم ہیں۔ آپ تو فتاوی رضویہ کا نام لے کے ٹھگ رہے ہیں لوگوں کو، اور آپ ٹھگے بھی جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، پہچانیے ایسے لباس پہننے والے لوگوں کو، پہچانیے جو آپس میں آپ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کیے ہیں اور جماعتوں کو بانٹ رہے۔ اس مسجد میں مت جانا، اس مسجد میں مت جانا، یہ ہماری مسجد ہے، وہ اس کی مسجد ہے۔ مسجد اللہ کی ہے، سب جگہ جائیے، جہاں جی چاہے، جہاں آپ کا جی بھرے وہاں جائیے، جہاں آپ کا من لگے وہاں جائیے۔ فتویٰ مت لگائیے فلاں کے پیچھے نماز نہیں، تمہارے پیچھے ہے، تم کون ہو؟ کتنے بڑے متقی ہو تم نے اپنے تقویٰ کا اظہار خود کر لیا؟ کیا تم نے دیکھا جو اللہ لکھ رہا ہے کہ تمہیں کس لسٹ میں اس نے ڈالا ہے؟ ارے حضرت عمر جیسی شخصیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک مرتبہ ڈائری تھی اور فرمایا گیا کہ اس ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں جو ڈائری ہے جنتی لوگوں کے لیے، جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کا نام اس میں درج ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، جس نے خبر دی تھی کہ رسول اللہ سے ذرا معلوم کرو کہ میرا نام کس میں ہے، دائیں والے میں ہے کہ بائیں والے میں؟ بائیں والوں میں جو ہاتھ میں جو ڈائری تھی اس میں جہنمیوں کا نام تھا۔ اتنی بڑی شخصیت حضرت عمر کی، جن کی عبادت میں شک نہیں، جن کی ریاضت میں شک نہیں، جن کے بارے میں فرمایا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لولا نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ نبوت کا درجہ ملنے والا اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ یہ عمر کریں کہ میرا نام دائیں ہاتھ والے ڈائری میں ہے کہ بائیں ہاتھ والے ڈائری میں، اپنی عبادت کی فکر نہیں ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں میرا شمار ادھر تو نہیں ہو گیا۔ اپنے ایمان کی پڑی حضرت عمر کو، اور ہم اپنے ایمان کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم دائیں ہاتھ والے میں ہیں، پھلا شخص بائیں ہاتھ والے میں۔ عمر کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم دائیں والے ڈائری میں ہیں کہ بائیں والے۔ اب تمہیں خبر ہو گئی ہم جنتی ہیں، جنتی ہیں۔ اچھا، عمل کیا ہے تمہارا؟ عمل کیا ہے تمہارا؟ حدیث میں آیا کہ ایک شخص پوری زندگی اگر اس نے، اس کے جرائم ہوئے،
پوری زندگی معصیت میں اس کی گزری، پوری زندگی اگر اس نے گناہ کیا، حدیث کے اندر آیا مگر اللہ نے اگر اس کی قسمت میں جنت لکھا ہے، اس کی قسمت میں اللہ نے، اس لیے کہتے ہیں شرابی کو شرابی بول کر کے دھتکاریے مت، کب اس کی دعا اور اس کی جو ہے کہ وہ توبہ قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس لسٹ میں داخل کر لے جس لسٹ میں نام درج ہے جنتیوں کا۔ نفرت مت کیجئے کسی سے اس کے جرم کو دیکھ کر کے، اللہ غفار ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، وہ جب جسے چاہے بخش دے۔ تو فرمایا کہ جنت میں اگر پوری زندگی اس نے جنت والا کام کیا مگر قسمت میں جہنم لکھا ہے، آخری وقت میں کلمہ زبان پر جاری نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج دے گا۔ تمام عبادت کے باوجود، اب دنیا میں فتنہ پھیلا رہے تھے، آپ فتویٰ لگا رہے تھے، مگر ایک وہ شخص ہے جس نے گناہ کیا، معصیت کا ارتکاب کیا، پوری زندگی نافرمانی میں گزری اور کسی وقت اللہ نے توفیق دے دی اور ایک بوند آنسو گر گیا۔ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، اسی لیے اللہ کے بارے میں آیا رحیم آخرت ہے اور رحمان دنیا ہے۔ رحمان کا تعلق تمام بندوں پر، اللہ کی رحم کا جو تعلق ہے دنیا کے معاملے میں وہ تمام بندوں پر، چاہے کافر ہو، مشرک ہو، آتش پرست ہو، یہود و نصارہ، سب پر اللہ کی رحمت، مگر آخرت میں رحیم آخرت ہے۔ یہ جو رحمت ہے وہ صرف خاص بندوں مومنین کے لیے۔ تو اگر ایک بوند آنسو کا گر گیا اور اپنے گناہوں کا اسے احساس ہو گیا، اپنے گناہ اسے یاد آ گئے اور وہ فکر مند ہو گیا اور اس کے آنسی کی اللہ نے لاج رکھ لی اور اس کی توبہ قبول کر لی، تو کیا ہوگا؟ اپنے گناہ کے باوجود یہ جنت میں جائے گا اور یہ اچھے اعمال کے باوجود جہنم میں جائے گا۔ یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ آپ کون ہوتے ہو کسی کو جنت اور جہنم میں فیصلے والے؟ ہم جنتی فلاں جہنمی۔ یہ ناتخوان لوگ عوام کے یہاں پیسہ لوٹنے کے لیے بڑے اشعار کریٹ کرتے ہیں ایسا، اور آپ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، ہم کو تو کر دیا گیا جنتی۔ اچھا، یعنی 10 روپیہ میں جنت کا ٹکٹ دے رہا ہے وہ ناتخوان آپ کو۔ ایسے اشعار آپ کو سنایا، آپ مچل گئے، آپ سے باہر ہو گئے۔ اب 10 روپیہ نکال کے دیا، اس نے کہا واہ بیٹا اب تو جنت میں چلا گیا۔ 10 روپیہ خوش کر کے آپ نے جو نکال کے دیا، اس نے جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ آئیے بیچارے نمازی جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، جلسہ میں نہیں جا پائے، ان کے اوپر فتویٰ لگا دیا، جو نہیں جلسہ میں آئے وہ تو جہنمی ہو گئے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب جنتی، واہ۔ اور جو فجر کی نماز کے لیے گھر میں سو رہا ہے، وہ فجر کی نماز جماعت سے پکڑنے کے لیے وہ تمہارے جلسے میں نہیں آیا، سو رہا ہے بیچارہ کہ ہم کو تو فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی، جہنم میں۔ اپنی قسمت پر ضرب لگاؤ۔ دین کا مذاق جو بنا کے رکھے ہو نا، دونوں کی پکڑ ہوگی، آپ کی بھی۔ میں آنکھ کھولوا دی ہوں، آپ سمجھیے گا۔ اب میں نے آنکھیں کھول دی ہیں آپ لوگوں کی، اب بھی اگر عقل میں بات نہیں آئی تو میں تو بولتا رہوں گا اور آپ کے لیے حجت بناتا رہوں گا، اور آخرت میں جو کٹائی اور پٹائی ہوگی سمجھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔